اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ ہر قسم کی اذیتیں دی گئی، آپ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئی، آپ مصائب کے پہاڑ گرائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ ایک دفعہ زمین پر گرا کر جلاد سینے پر بیٹھ گیا، گردن پر تلوار رکھ کر پوچھا، کیا اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑو گے؟ مگر بلال نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے کہا، حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پر تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سے سخت سزا دی جا رہی ہے، بلال کوڑے کھائے جا رہے ہیں اور رونے کی بجائے ہنستے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہنسنے کا وقت تو نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر آپ یہ فرمائیں کہ جب کسی کو کوئی چیز خریدنی ہو، مثلاً اگر کسی کو ایک مٹی کا پیالہ بھی خریدنا ہوتا ہے تو وہ پہلے ٹھوکتا، بجاتا، اس کے بعد خریدتا ہے۔ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ، عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ صدیق، اللہ میرے عشق کا امتحان لینا چاہتا، میں اس کے محبوب کے عشق میں کچا تو نہیں ہوں۔ صدیق، میں کیوں خوش نہ ہوں، محبوب مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم آپ کو ایک اللہ والے یعنی ایک فقیر کا واقعہ پیش کرتے کہ بارش کی وجہ سے بازاروں میں کیچڑ بھرا چکا تھا۔ ایک فقیر ٹوٹا ہوا جوتا پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے جوتے سے کیچڑ اڑ کر راہگیروں کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ سردی ہو رہی تھی، اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ تھوڑی دور گیا، ایک حلوائی نے دودھ کا ایک گرم پیالہ اس فقیر کو دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے 3 سانس میں پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے گزر گیا، یہاں تک کہ ایک مکان کے پاس پہنچا۔ ایک بدمعاش عورت اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس فقیر کے پاؤں سے کیچڑ اڑا، اس عورت کے کپڑے پر گر گیا۔ اس کے بدمعاش دوست کو غصہ آیا، اس نے فقیر کو تھپڑ رسید کر دیا۔ فقیر نے مار کھا کر کہا، یا اللہ، تو بھی بڑا بے پرواہ ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ رسید کراتا ہے۔ اچھا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ جو لوگ مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں وہ رکھے اس حال پر میں راضی رہنا ہی اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر فقیر آگے گزر گیا۔ اس بدمعاش عورت کا دوست مکان کے اوپر چڑھا، پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ کسی نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جنہیں لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور وہ اس کے جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ فقیر نے کہا، مجھ سے قسم لے لیجئے جو میں بد دعا کی ہو۔ اس نے کہا، پھر وہ کیوں مرا؟ فقیر نے کہا، بات یہ ہے کہ دوستوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ عورت کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میرے دوست کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی کے معنی دوست ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ خبردار کوئی میرے اولیاء کی شان میں گستاخی کا کلمہ نہ کہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیے، جنہوں نے ذکر الہی کے سرمایہ حیات بنا لیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی اطمینان ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ذکر الہی کے بغیر ان کے دل کو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بشارت بھی فرمائی، فذکرونی اذکرکم۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے زمین کی پستیوں پر یاد کرو، میں تمہیں عرش کی بلندیوں پر یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور